آپ سب پر آپ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام اور صلاۃ کو سمجھیں، اور جو ہے نا کیا سنا دوسرا جو ہے نا کیا سنا سرمایہ داری جو نظام ہے اس کا معاشی نظام سمجھیں۔ دونوں میں ہم آپ کے سامنے فرق رکھ رہے ہیں، جو یہ کس طرح عمل ہو رہا ہے اور یہ کس طرح عمل ہو رہا ہے اس کو۔ تو عنوان تو بنیادی ہمارا لکھا ہوا ہے جو ہے نا اسلام کا معاشی نظام زکوٰۃ ہے۔ اس کے آگے ہم پھر جو آپ کو فرق بتا رہے ہیں، دو قسطیں چل رہی ہیں، وہ بھی دیکھیں آپ، یہ تیسری قسط ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا کیا سنا جو میرے حوالے ہیں نا وہ ہے میرا اسلام کا سیاسی نظام صلاۃ ہے، اور جو ہے نا کیا سنا وہ 24، 25، 26، 27 تک میں نے سارے حوالے دے دیے ہیں، سارے حوالے دیے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر وہ اس کو بھی آپ سمجھیں۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ ہم سب انسان ہیں، ٹھیک؟ اب جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں نا تو ہمارا زندگی بسر کرنے سے ہمارا دین ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دین ظاہر ہوتا ہے۔ دین ظاہر ہوتا ہے جو یہ بندہ اس دین پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب ایک میں ہوں اور میرے سوا آپ سب لوگ ہیں، ٹھیک؟ آپ سب لوگ ہیں۔ آپ کے سارے دینوں کو اکٹھا کر کے اس کا ایک ہی دین ہے، اس سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی دین بنتا ہے، جس کو قرآن پاک نے فرمایا ہے جو کیا سنا یہ ہے ناپاک شجر، خبیث شجر، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ مقصد ہے میرے سوا آپ کے جتنے بھی جو کیا سنا جو جس پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ اسلام والے اسلام پر نہیں آپ عمل کر رہے، مطلب آپ سمجھو میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں، بالکل ہی نہیں عمل کر رہے، اسلام کا صرف نام ہے۔ باقی جو ہے نا جس پر آپ کا عملی پروگرام آ رہا ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ آپ کا جو دین ہے نا وہ دین جو ہے نا غیر فطری ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، جس پر اللہ پاک نے فرمایا باطل شجر ہے۔ اب میرے پاس جو ہے نا کیا سنا جو ہے اللہ کا صرف قرآن ہے، یہ میرا دین ہے، اور یہ دین جو ہے نا کیا سنا اس کا نظام ہے نظام صلاۃ زکوٰۃ، میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور آپ عمل کرتے ہیں جو ہے نا آپ کا جو دین ہے وہ سرمایہ داری نظام ہے، اور جو ہے نا کیا سرمایہ داری نظام کا جو پھر معاشی نظام ہے، ہاں تو یہ آپ کا دین ہے۔ اب دونوں الگ الگ ہو گئے، میرا ہے پاکیزہ درخت اور آپ کا ہے باطل درخت، یہ قرآن کریم میں ہے، اس میں بتایا گیا۔ اب دونوں سمجھیں۔ اب دیکھیں، ایک دین ہے یہ اللہ کی کتاب، ٹھیک؟ یہ اللہ کی کتاب، یہ میرا دین ہے۔ اب اس دین کا جو نظام ہے وہ نظام صلاۃ نظام ہے، وہ نظام صلاۃ ہے، پھر زکوٰۃ بھی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ 98 ہے، آیت نمبر 5، اس میں فرمایا گیا ہے یہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ ہے یہ مکمل دین ہے، یہی دین ہے، ٹھیک؟ اور جو آپ کا دین ہے وہ تو سرمایہ داری ایک تھیوری ہے، پھر وہ سرمایہ داری نظام ہے، پھر اس کا معاشی نظام ہے۔ وہ جتنے بھی آپ نے نام رکھے ہو نا وہ نام الگ الگ ہے، باقی سارا کام ایک ہی ہے۔ مقصد کو ہو گیا کیا سنا مارکسزم ہو گیا، لبرلزم ہو گیا، سرمایہ داری نظام، یہ سارے سب نام ہیں جو یہ سب زبانی ہیں۔ دین تمہارا ایک ہی ہے، تمہارا الگ دین، میرا دین الگ۔ اب دونوں کے جو ہے نا کیا سنا الگ الگ ہے، اب دونوں کے فنکشن ہو رہے ہیں۔ یہ دین ہو گیا، اب اس دین کے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ صلاۃ ہے۔ مقصد ہے صلاۃ حکم دے گی جو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، صلاۃ جو اس پر عمل کرو، اس پر کھڑے ہو جاؤ، عمل کرو، قائم کر دو اس کو، اور اس پر نہیں عمل کرو، جو نا کیسا نا یہ احکام جاری جتنے بھی اس قرآن میں سے احکام نکلیں گے وہ صلاۃ کے احکام ہیں، صلاۃ کے احکام ہیں۔ جس طرح وہ جو نا کیسا نا شعیب علیہ السلام کو کہا گیا تھا نا جو اے شعیب کیا تمہاری صلاۃ ہمیں یہ روکتی ہے کہ ہم پیو دادا کا دین چھوڑ دیں؟ آپ دیکھ لیں ہر معاملے میں احکام ہیں،
اور ہم جو کر رہے ہیں مال جمع کر رہے ہیں اس میں سے اپنی مرضی سے نہ خرچ کریں تو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ آپ کو یہ سمجھ آ گیا جو اس دین کے جو بھی احکام نکلیں گے وہ صلاۃ ہے، اس کو قائم کرنا۔ قائم کا مطلب یہی ہے جو اس کو پریکٹیکل عمل کرنا، اسی پر قائم رہنا۔ اللہ کا جو حکم آ گیا نا اسی پر جم کر کھڑے ہو جانا اور اسی پر عمل کرنا، اور یہی ہے قیام۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اپنا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کا حکم ہے قرآن کریم میں ہے، جو وہ حوالہ مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال وہ میں نے حوالے دے دیے ہیں، اس میں اسلام کا سیاسی نظام صلاۃ، اس میں سارے میں نے حوالے دے دیے ہیں۔ وہ 24، 25، 26، 27 تک وہ قسطیں چل رہی، اس میں سارے حوالے ہیں، اس میں نوٹ۔ اس میں پہلا حکم ہے جو میرا صلاۃ کا جو نظام ہے نا اس میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ حکم ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہو نا، جو بھی کام کریں گے تو اس میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے جو ہے نا کیا ہے نا، جو اس کا بیلنس جو ہے نا ٹھیک رہے گا۔ اب میانہ روی میں یہ آتا ہے جو میں سو گیا ہوں، اب سونا کیسے؟ مجھے جلدی سونا ہے، میانہ روی تو یہی ہے نا، جلدی سوؤں گا تو جلدی اٹھوں گا۔ ہاں، کیونکہ اٹھنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جو جلدی اٹھو پھر اللہ میری کتاب پڑھو۔ اب میں جلدی سو گیا ہوں، جلدی سونے کے بعد جو ہے نا کیا ہے نا میں اب اٹھ گیا ہوں، جلدی اٹھ گیا ہوں، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھائے۔ میرے بچہ جو شادی شدہ ہے وہ الگ ہے، میں اکیلا ہوں، میری بیوی نہیں ہے۔ اگر میری بیوی اور بچے چھوٹے ہوتے تو پھر میں ان کو قرآن بھی پڑھاتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھاتے تھے، خود قرآن پڑھاتے تھے، اور یہی تعلیم صحابہ کرام کی تھی، جو وہ خود مسجد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر وہ خود آپس میں یاد کر کے اپنے بچوں کو، بیوی کو خود پڑھاتے تھے۔ مولوی نہیں تھا یہ، تو مولوی تو جو نا کیا ہے نا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے مولوی کا ایجاد ہوا تھا، جو اس کو مولوی دو تاکہ یہ مسلمانوں کا بیڑا غرق اچھے طریقے سے کر دے، اور کر بھی دیا ہے۔ خیر، اچھا، میں پھر اٹھا ہوں، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر میں نے مسجد میں جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے۔ اب میرا اللہ کا گھر جو ہے نا وہ میرا ایک کمرہ ہے، وہ یہی اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی کتاب رکھی ہے، اور اسی کو سمجھتا ہوں اور اسی کو پڑھتا ہوں، اور میرا یہی گھر ہے، میرے اس گھر کے علاوہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ باقی رہا یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے گھر ہیں جو مساجد جن کو کہتے ہیں، یہ آپ نے صرف اوپر نام لکھا ہوا ہے، بالکل یہ آپ کے فرقوں کے گھر ہیں۔ ان فرقوں کے گھروں میں ہر فرقے کا دین اس میں رکھا ہوا ہے، اور وہی دین پڑھایا جاتا ہے، وہی سمجھایا جاتا ہے، اور اسی پر اسلام کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ اسلام جو ہے اس قرآن میں بند ہے، اور جو ہے نا اس کو مردوں بشکوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، ثواب کی نیت پر جب کوئی آیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سارا دین وہ جو نا دیوبندی ہے نا، فقہ ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، سارا پھر پیو دینے کا دین، وہ سارا وہی تم لوگ چلا رہے ہو، اور اسی پر تمہارا عمل ہو رہا ہے۔ اور میرا جو ہے نا کیا ہے نا، میرے صرف قرآن رکھا، اور میں صرف قرآن پر ہی عمل کرتا ہوں۔ یہ گھر ہے، اس میں صرف اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی کتاب رکھی ہے، اور اس میں اس کے احکام جاری ہوئے جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، زیادہ اس میں آ گیا ہوں۔ پھر میں نے اس کو جو ہے نا کیا ہے نا کچھ وقت دیا ہے، جو ہے نا کیا ہے نا وقت دینے کے بعد میں پھر اپنا جو ہے نا کیا ہے ناشتہ کر کے چلا گیا ہوں کام پر۔ میں نے کام کیا، محنت کی، اور میرا آپ کام آ کے چیک کر لیں۔ میں درزی کا کام کرتا ہوں تھوڑا بہت، اور اس کے بعد پرچون کی چھوٹی سی دکان لگائی۔ یہ میرا کام چیک کریں، جو میں جس طرح کام کر رہا ہوں آپ اپنا کام ہی جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ میں نے محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد جو ہے نا کیا ہے نا میں رزق لے کے آ گیا ہوں۔ اب رزق جب لے کے آ گیا ہوں تو یہ سارے صلاۃ کے احکام ہر پہلو میں، ہر معاملے میں صلاۃ کے احکام ہیں۔ اچھا، یہ میں یہاں لے کے آ گیا ہوں، یہ لے کے بعد جو ہے نا کیا سنا، اس میں سے میں نے ضرورت کا رکھ دیا، اور باقی سارا جو ہے نا اللہ کے گھر میں رکھ دیا۔ یہ اللہ کی مخلوق پر خرچ ہوگا، ہاں، اور یہ جو قرآن کے مطابق، اللہ کے دین نظام صلاۃ کے مطابق یہ آگے ٹرانسفر خرچ ہوگا۔ اب یہ تو ہے میرا طریقہ کار، یہ دین جس پر میں عمل کر رہا ہوں، یہ میرا پریکٹیکل ہے، اور اسی دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ قرآن کریم میں سورۃ 42 آیات نمبر 13 ہے، اس میں کہا گیا جو آپ میرے دین پر قائم رہیں، اور پھر جو ہے نا اس دین کی طرف دعوت دیں۔ آپ کا کام ہے عملی پہنچا دینا، کوئی عمل کرے نہ کرے وہ جانے اور میں جانا، ٹھیک۔ اور یہ میرا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ لوگوں کا دین ہے، وہ کون سا دین ہے؟ سرمایہ داری نظام۔
آپ لوگوں سے جو طاقتور لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں پر پورا قبضہ کر کے بیٹھے، اس سے چھوٹے تھوڑی زمین پر، تھوڑی زمین پر، تھوڑی زمین پر، تھوڑی زمین پر، اسی طرح پھر قلعہ ویگھا پہ آ گئے ہو تم لوگ، سارا قبضہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ پھر ان کی آمدنی ہے، اب ساری آمدنی آپ لے آتے ہیں، جو آپ کام پہ جاتے ہیں، کام کر کے جو کچھ آپ لے آتے ہیں، جو کام کرتے ہیں یا کسی سے اوروں سے کام کرواتے ہیں، وہ سارا اکٹھا کر کے آپ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ اب جب آپ جمع کریں گے تو یہاں سے سرمایہ داری کی نظام کی بنیاد لگتی ہے، جو آپ مال آپ نے پاس جمع رکھیں گے اس کو آگے کھلا دوسروں رب کی مخلوق کے لیے نہیں آگے چھوڑیں گے، تو یہ ہو گیا سرمایہ داری کی نظام کی بنیاد۔ تو یہ آپ کا دین ہے، ایب و زد قرآن کے خلاف، اور اسی دین پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ اب خود سوچیں، جو دین میں پیش کر رہا ہوں وہ دین کیا ہے اور تم لوگوں کا دین کیا ہے۔ پھر تم لوگوں کی مساجد ہے، پھر آپ مساجد میں جاتے ہیں، آپ کا ایک مولوی ہے، وہ جو ہے نا کیا ہے نا، پھر وہ آپ کو مختلف طریقے سے وہ دین سمجھاتا رہتا ہے اور اس پر آپ عمل کریں اور اس کو سمجھتے ہیں دین۔ جو دین میں پیش کر رہا ہوں یہی دین ہے، جو میرے سوا جتنے بھی مولوی پیش کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، جتنے وہ سارے کے سارے وہ قرآن کے علاوہ جو اسلام کے نام پر تصور بنایا گیا، دین بنائے گی، کتابیں بنائے گی، وہ سارا تصور وہی ہے، عملی پروگرام سارا تم لوگوں کا تصور بھی وہی ہے اور اسی پر کھڑے ہو، اور ٹھپا تم لوگوں کو لگایا اسلام، دین، محمد رحمت اللہ قرآن، یہ سارا آپ کا جو ہے نا کیا ہے نا اوپن ہو چکا ہے۔ یہ سارا اگر غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا، خود سمجھ آ جائے گا، نہیں تو پھر موت کے وقت جو اللہ اور ملائکہ جو قریب ہوں گے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے۔ پھر اس وقت آپ کہیں گے سورۃ 23 سے آیات نمبر 99 سے لے کے 100 تک پڑھ لینا، جو آپ کہیں گے یہ اللہ مجھے واپس بھیجے، میں تو دیوبندی کے دین پر عمل کرتا رہا ہوں، بریلوی کے دین پر عمل کرتا رہا ہوں، شیعہ کے دین پر عمل کرتا رہا ہوں، اہل حدیث کے دین پر عمل کرتا ہوں، پرویزیوں کے دین پر عمل کرتا رہا، میں تو ان کے دین پر عمل کرتا رہا ہوں، اور یہ تو میں تو گمراہی پر کھڑا تھا، اب مجھے واپس بھیجے، جو کچھ میں نے اکٹھا کیا جو کچھ ہے میں واپس کر دے کچھ کروں۔ اللہ پاک فرمائے میرا دین بھی آ چکا تھا اور عملی دین پہنچانے والے بھی آئے تھے، اور تم نے جو ہے نا کیا سنا اپنی کمر باندھے، جو میں دیوبندی کو پکڑ کے رکھوں گا، بریلوی کو پکڑ کے رکھوں گا، اہل حدیث کو پکڑ کے رکھوں گا، شیعہ کو پکڑ کے رکھوں گا، عمران کو پکڑ کے رکھوں گا، بلاول کو پکڑ کے رکھوں گا، زرداری کو پکڑ کے رکھوں گا، نواز شریف کو پکڑ کے رکھوں گا، مریم نواز کو پکڑ کے رکھوں گا، شہباز شریف کو نہ کروں، فضل الرحمان کو پکڑ کے رکھوں گا، انہیں سب کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ اگر مجھے پتہ بھی چل گیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، یار جو نا عمران کو چھوڑ دیا، یار دیوبندی کو چھوڑ دیا، بریلوی کو چھوڑ دیا، اہل حدیث کو چھوڑ دیا، پرویزی کو چھوڑ دیا، میں اس دین میں کیوں؟ لوگ کیا گئے، چلتے رہو، اور تم نے یہی کیا۔ اب یہ جو تم نے اعمال کیے یہی اعمال تمہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پائے گے میں اس سے بری ہوں، میں نے تو تمہیں کہا تھا جو بوو گے وہی کاٹو گے، یہ اعمال ہیں جو تمہیں جہنم میں لے کے جائیں، تمہیں توق یہی بن گئے ہیں، زنجیریں یہی بن گئی ہیں، اور یہ توق بھی پہن چکے ہو، زنجیریں بھی پہن چکے ہو، یہی تمہیں جہنم میں لے کے جا رہی ہیں۔ سورۃ 40 سے آیات نمبر 70 سے لے کے 76 تک پڑھ لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے دین کو جن لوگوں نے عملی چھوڑ دیا تو ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، زنجیریں ہوں گے، اور وہ گھسیٹے جائیں گے جہنم کی آگ میں موت کے بعد۔ اور دنیا میں بھی دو عذاب ہوتے ہیں، ایک دنیا میں عذاب ہے، جب آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑیں گے تو آپ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ہے نا کیا ہے نا مرنے کے بعد بھی۔ اب یہ دونوں دینوں میں آپ فرق سمجھیں۔ پھر ہماری قسطیں آگے چل رہی ہیں، آپ اس کو دیکھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی تو آپ اپنی اصلاح کریں اور اپنی کیپیسٹی مطابق دوستوں اباروں کے سامنے رکھیں۔ یار ایک بندہ ہے جو عملی دین پہنچا رہا ہے، اس کا دین یہ ہے، وہ خود بتا رہا ہے، آگے چیک کر لیں، اور ہمارا دین یہ ہے، اب اس پہ غور کرو۔ اور میرا نمبر ہے 0334738991، رات کو 9، 10، 11، 1 بجے آپ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کیسا اگر پھر بھی رابطہ کریں تو کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہم بات کر لیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اللہ حافظ۔